مدینہ منورہ اور انصار۔ مدینہ کا اصلی نام یثرب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہاں آ کر قیام کیا تو اس کا نام مدینۃ النبی یعنی پیغمبر کا شہر پڑ گیا، اور پھر مختصر ہو کر یہ مدینہ مشہور ہو گیا۔ یہ شہر مدتوں سے آباد ہے۔ بہت قدیم زمانے میں یہودی یہاں آ کر آباد ہوئے، ان کی نسلیں کثرت سے پھیلیں اور مدینہ کے اطراف ان کے قبضے میں آ گئے۔ انہوں نے مدینہ اور اس کے قرب و جوار میں چھوٹے چھوٹے قلعے بنا لیے تھے اور ان میں سکونت رکھتے تھے۔ انصار اصل میں یمن کے رہنے والے اور قحطان کے خاندان سے تھے۔ یمن میں جب مشہور سیلاب آیا جس کو سیل ارم کہتے ہیں، یہ لوگ یمن سے نکل کر مدینہ میں آباد ہوئے۔ یہ دو بھائی تھے، اوس اور خزرج۔ یہ خاندان جب یثرب سے آیا تو یہود نہایت اقتدار اور اثر رکھتے تھے۔ آس پاس کے مقامات ان کے قبضے میں تھے اور مال و دولت سے وہ مالا مال تھے۔ چونکہ آل و اولاد کی کثرت سے 20-21 قبیلے بن چکے تھے، اس لیے دور دور تک بستیاں بسا لی تھیں۔ انصار کچھ زمانے تک ان سے الگ رہے، لیکن ان کا زور اور اثر دیکھ کر بالآخر ان کے حلیف بن گئے۔ ایک مدت تک یہ حالت قائم رہی، لیکن اب انصار کا خاندان پھیلتا جاتا تھا اور اقتدار حاصل کرتا جاتا تھا۔ یہود نے پیش بینی کے لحاظ سے ان سے معاہدہ توڑ دیا۔ یہودیوں میں ایک رئیس فتیون پیدا ہوا جو نہایت عیاش اور بدکار تھا۔ یہود نے اس کی سرداری کو تسلیم کیا، لیکن جب انصار کی نوبت آئی تو انہوں نے سرتابی کی۔ انصار میں سے مالک نامی ایک شخص نے فتیون کو قتل کیا اور شام کو بھاگ گیا۔ یہاں غسیانیوں کی حکومت تھی اور ابو جیلہ حکمران تھا۔ اس نے یہ حالات سنے تو ایک فوج گراں لے کر آیا اور اوس اور خزرج کے رؤسا کو بلا کر ان کو خلط اور صلے دیے، اور پھر رؤسا یہود کی دعوت کی اور ان کے سرداران کو قتل کرا دیا۔ یہود کا زور اب ٹوٹ گیا اور انصار نے نئے سرے سے قوت حاصل کی۔ انصار نے مدینہ اور اس کے قرب و جوار میں قلعے بنا لیے۔ اوس اور خزرج ایک مدت تک باہم متحد رہے، لیکن پھر عرب کی فطرت کے موافق خانہ جنگیاں شروع ہو گئیں اور سخت خون ریز لڑائیاں ہوئیں۔ سب سے اخیر لڑائی، جس کو باعث کہتے ہیں، ایسا زور کا مارکا ہوا کہ دونوں خاندانوں کے تمام نامور لڑ لڑ کر مر گئے۔ انصار اب اس قدر ضعیف ہو گئے کہ انہوں نے قریش کے پاس سفارت بھیجی کہ ہم کو حلیف بنا لیجئے، لیکن ابو جہل نے معاملہ درہم برہم کر دیا۔ انصار گو بت پرست تھے، لیکن چونکہ یہود سے میل جول تھا، اس لیے نبوت اور کتب آسمانی سے گوش آشنا تھے۔ یہود سے گو انصار ایک گونا رقابت رکھتے تھے، لیکن ان کے علمی فضائل و کمال کے معترف تھے۔ یہود نے مدینہ میں جو علمی مدارس قائم کیے تھے اور جن کو بیت المدارس کہتے تھے، اس لیے ان پر یہود کے علم کا خواہ اثر پڑتا تھا۔ یہودی عموماً یہ یقین رکھتے تھے کہ ایک پیغمبر ابھی اور آنے والا ہے۔ اسی بنا پر انصار بھی اس بات سے آشنا تھے۔ انصار میں ایک شخص سوید بن صامت جو شاعری اور جنگاوری میں ممتاز تھا، اس کو حکایات لقمان کا نسخہ ہاتھ آ گیا تھا، جس کو وہ کتاب آسمانی سمجھتا تھا۔ وہ ایک دفعہ حج کو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے حالات سنے تو خود اس کے پاس تشریف لے گئے۔ اس نے حکایات لقمان میں سے کچھ پڑھ کر سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس اس سے بھی بہتر چیز ہے۔ یہ کہہ کر قرآن مجید کی چند آیتیں پڑھیں۔ سوید نے تحسین کی۔ اگرچہ وہ مدینہ واپس آ کر جنگ بعاث میں مارا گیا، لیکن اسلام کا معتقد ہو چکا تھا۔ سوید شجاعت اور شاعری دونوں میں کمال رکھتا تھا۔ ایسے شخص کو اہل عرب کامل کہتے تھے، اور اسی بنا پر سوید اسی لقب سے پکارا جاتا تھا۔ سوید کے ملان اسلام کا اثر انصار پر پڑ چکا تھا۔ اوس اور خزرج کے مارکوں میں اوس کو جب شکست ہوئی تو اوس کے عمائد قریش کے پاس گئے کہ خزرج کے مقابلے میں ان کو حلیف بنائے۔ اس سفارت میں ایاس بن معاذ بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان لوگوں کا آنا معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور قرآن مجید کی چند آیتیں پڑھ کر سنائیں۔ ایاس نے ساتھیوں سے کہا کہ خدا کی قسم، تم جس غرض کے لیے آئے ہو یہ کام اس سے بھی بہتر ہے۔ لیکن قافلے کے سالار یعنی ابو الحسیس نے
انکار کیا اور کہا کہ ہم اس کام کے لیے نہیں آئے۔ اس کے بعد بعض کا معرکہ پیش آ گیا اور ایاس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے پہلے انتقال کر گئے۔ لوگوں کا بیان ہے کہ مرتے وقت ایاس کی زبان پر تکبیر جاری تھی۔